اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جرمن سفیر کو آئینہ کیا دکھلایا کہ برا مان گئے۔ ملک کے اندر قانون کا نفاذ صرف پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ موضوع جو آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصہ میں آپ جیو ٹی وی کی کرٹسی کی وجہ سے ایک کلپ دیکھیں گے جس میں پاکستان میں متعین جرمن سفیر جو کہ مرحومہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے لیے منعقد ایک پروگرام میں مدعو تھے، جب تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے تو ایک طالب علم نے کہا کہ یہاں آپ انسانی حقوق پر تقریریں کرنے آ جاتے ہیں اور غزہ میں آپ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم روا رکھنے کے لیے اسرائیل کی بے دھڑک مدد کر رہے ہیں۔ اس بات پر جرمن سفیر سخت طیش میں آ گئے اور پھر جو انہوں نے رد عمل دکھلایا آپ وہ اس کلپ میں خود دیکھ لیں۔ دوسرے ممالک میں متعین سفیر اپنے اپنے ملک کا چہرہ ہوتے ہیں۔ جرمن قوم کا بہرحال یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو سفیر موصوف نے پیش کیا ہے۔ جرمن حکومت کو اپنے سفیر منتخب کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ خاص کر پاکستان جیسے بڑے اسلامی ملک میں سفیر کا انتخاب بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ پاکستان میں جیسی بھی حکومتیں ہوں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام غیور بھی ہیں اور ان میں حق بات کہنے کی جرأت بھی موجود ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصہ میں ایک بیوروکریٹ نے بڑی ہی گہری بات کی ہے کہ کسی بھی ملک میں قانون کا نفاذ اس ملک کی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور دنیا بھر کے مہذب ممالک میں یہی طریقہ کار جاری ہے۔ تاہم پاکستان میں اس ذمہ داری کو انٹرنل سیکیورٹی ان ایڈ آف سول پاور کے پردہ میں فوج نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور ہر موقع پر فوج سول انتظامیہ کی مدد کے بہانے قانون کے نفاذ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور پھر اس بہانے سے پولیس کے لیے دیے گئے بجٹ کے بڑے حصہ کو بھی ہڑپ کر جاتی ہے۔ ان صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ اگر آج قانون کے نفاذ کے لیے پاکستان کی پولیس کو مکمل طور پر ذمہ دار بنا دیا جائے تو پھر پاکستانی سیاست میں فوج کی مداخلت کو بھی بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ قوم کا درد رکھنے والے متعلقہ مقتدر حلقوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس طریقے سے وہ کچھ عمل کر کے کچھ اس سسٹم کو بدل سکتے ہیں یا نہیں، اور بجائے فوج کو ہر معاملے میں مداخلت کے لیے دعوت دینے کی بجائے کیا وہ پولیس کو اتنا مؤثر بنا سکتے ہیں کہ وہ پوری ذمہ داری سے ملک میں جو قانون کا نفاذ ہے وہ اپنے ذمہ لے لے۔ تو اب اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مہذب ممالک میں اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اب آپ یہ دونوں کلپس خود ملاحظہ کر لیں۔ سفیر کی تقریر کے دوران طالب علم کا غزہ کے معاملے پر احتجاج کیا گیا۔ لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے دوران جب جرمن سفیر تقریر کرنے آئے تو جی سی یونیورسٹی آزاد کشمیر کے طالب علم علی حسن غزہ کے معاملے پر انہوں نے احتجاج کیا۔ طالب علم نے کہا کہ پاکستان میں یہ سفیر انسانی حقوق پر تقاریر اور وہاں انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں۔ It's a great pleasure and privilege for me being able to be here today with you to celebrate and also keep alive and drive on the legacy of Asma Jahangir. If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss, come here, we discuss, but don't shout. Shouting is not a behavior. Shame on you. So I would actually
میں نے یہ بھی واقعہ پہلے شیئر کیا ہے. جب میں نے CSS کیا تو میرے پاس چوائسز تھی, پولیس کی بھی, DMG کی بھی, کسٹمز کی. تو میں نے ہوم سیکرٹری صاحب تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ سر میں کس میں جاؤں. تو میں نے جب پولیس کا کہا تو انہوں نے کہا پولیس میں بالکل نہیں جانا. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جو آرمی ہے, اگر ملک کی انٹرنل سیکیورٹی سٹرانگ ہو جائے تو فوج کا پولیٹیکل رول ختم ہو جائے گا اس ملک میں. تو لہٰذا اس ملک میں پولیس کبھی ترقی نہیں کر سکتی, کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی پولیس کا کام ہے. اگر پولیس سٹرانگ ہو گئی تو فوج کا پولیٹیکل رول ختم. پولیس ڈائریکٹ کمپٹیشن میں ہے فوج کے ساتھ, لہٰذا پولیس کبھی ڈیولپ نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں ہر صوبے میں رینجرز ڈپلائڈ ہیں, پولیس کا بجٹ یوز کرتے ہیں, پولیس والا بیچارہ انڈر سٹاف اچھا. اور اس کی ایک اب جو آپ کہتے ہیں کہ جی پولیس اور فوج کیوں لا انفورسمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے, یا فوج کا ملک کی انٹرنل سیکیورٹی سے کیوں تعلق نہیں ہے, اور اسی کے ساتھ وہ سوال آپ کا لنکڈ ہے کہ فوج قانون کے مطابق کیوں نہیں چلتی. ویری سمپل اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, اٹس ویری سمپل. فوج کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوج ٹرین کی جاتی ہے ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے جہاں پہ آپ کے ملک کا قانون ایگزسٹ نہیں کرتا, بارڈر کے اس پار. سو فوج کا تو ٹرینڈ ہی ایک ایسی انوائرمنٹ کے لیے ہے جہاں قانون نہیں ہوتا. اب اگر آپ اپنی فوج کو ٹرین کریں گے پاکستان کے قانون کو آنر کرنے کے لیے, اسی لیے فوج کا انٹرنل سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی لیے فوج صرف اپنے اپنے کنٹونمنٹس میں ہوتی ہے اور بارڈر کے اس طرف اس کا کام ہوتا ہے, بارڈر کے اس طرف صرف انٹرنل سیکیورٹی کا کام ہوتا ہے جو کہ پولیس ہوتی ہے. اب اس کو جب آپ لے کے اوپر چلیں گے اس کانسیپٹ کو, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو انڈیا کا پرائم منسٹر ہے اس کی سیکیورٹی پولیس کے پاس ہے. پاکستان میں جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اس کی سیکیورٹی 111 بریگیڈ کے پاس ہے. فوج کبھی اپنی سویلین لیڈرشپ کی سیکیورٹی پہ نہیں لگائی جاتی, کہیں نہیں لگائی جاتی. کینیڈا میں RCMP پروٹیکٹ کرتی ہے ٹروڈو کو, US میں سیکرٹ سروس پروٹیکٹ کرتی ہے جس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پینٹاگن کو رپورٹ نہیں کرتی, وہ DOD سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے وہ ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری کی ہوتی تھی, اب وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی پہ ہوتی ہے. کیونکہ آپ کی سویلین لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کرنا سویلین لا انفورسمنٹ کا کام ہے. سویلین لا انفورسمنٹ صرف اور صرف پولیس